اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کوئی صبح خاموش نہ رہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ تاجدار مدینہ پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اور پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک ختم شریف کی محفل احسان ثواب پیر طریقت و رہبر شریعت پیر سید محمود الحسن شاہ جی کے سالانہ عرس پاک کی تقریب بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ دربار عالیہ جنگل شریف میں منائی جا رہی ہے اور مسند پہ زیر صدارت پیر طریقت و رہبر شریعت آل نبی اور آل علی پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب فرما رہے ہیں، اور آپ کے عقیدت مند بڑے دور دور سے اور نزدیک سے یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے سبھی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیونکہ چھت پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا سینے کے بغیر، خدا مل نہیں سکتا مدینے کے بغیر، تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیونکہ جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو تیرگی جہان میں مثل آفتاب ہے، قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ سمجھ کر اگر پڑھے کوئی تو نور علی نور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے۔ کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے، ہے کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کہ ایک آیت بھی ایسی بنا سکے۔ ارے وسعت ربی اس کے آگے لاجواب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ اب اسی کے ساتھ ہی اللہ کا پاک قرآن سنانے کے لیے جناب زینت القرہ قاری قرہ قاری حافظ محمد عامر صاحب سے التماس کرتا ہوں، محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک قرآن سے فرمائیں گے۔ رسول برکت کے لیے نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ جنگل شریف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يخشونه ولا يخشون
حاضر جلیل عظیم مطلع خطیب حضرت علامہ مولانا سید اکبر نقشبندی صاحب تشریف لائے. میں آپ کو دل کی عطا کے رہے سے خوش آمدید کہتا ہوں. ذرا محبت کے ساتھ ایک نعرہ بلند کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آج ہم ایک کامل ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو میں دل کر رہا ہے کچھ نسبت کے کچھ اشعار ہیں آپ کے سامنے رکھوں کہ اے فیض سے اللہ والے ادا پہ دنیا کلمہ پڑھ دی. الحمدللہ اللہ والوں کا فیض ہے کہ اے فیض سے اللہ والے ادا پہ دنیا کلمہ پڑھ دی. اے فیض سے اللہ والے، اے فیض سے اللہ والے، اے فیض سے اللہ والے پہ دنیا کلمہ پڑھ دی. کڑی بیڑی سائیاں والی، کڑی بیڑی سائیاں والی، کڑی بیڑی سائیاں والی وچ باواں تے اوڑا اڑدی. اے فیض سے اللہ والے، اے فیض سے اللہ والے پہ دنیا کلمہ پڑھ دی، پہ دنیا کلمہ پڑھ دی. اسی داتا اسی باہو اسی داتا اسی باہو اسی حاجا دا چٹ میلو دا لنگر کھاندے آ. اسا مکیوں واپس نہیں آندے، اسی چور مدینے جاندے. اسی مکیوں واپس نہیں آندے، اسی توڑ مدینے جاندے ہاں. کہ صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے. علماء صاحب صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے، قوماں دے کردار برابر نہیں ہوندے. ہڈیاں تو سودا ملدا دنیا دا، ہڈیاں دے دربار برابر نہیں ہوندے. کربل دی تاریخ تے سانو دستی ہے، کربل دی تاریخ تے سانو دستی ہے. کافیس دے حقدار برابر نہیں ہوندے. اے فیض اللہ والے دا پہ دنیا کلمہ پڑھ دی. اے فیض اللہ والے دا پہ دنیا کلمہ پڑھ دی. اسی کے ساتھ ہی خوبصورت بیان ہے، دعوت بیان دے رہا ہوں. جناب حضرت علامہ مولانا محمد سید اکبر صاحب سے تماس کرتا ہوں اپنا خوبصورت بیان فرمائیں گے. رسول برکت کے لیے نعرہ لگائیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کوئی زبان خاموش رہے، پوری توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ سلام پڑھیں کہ ہم آستانہ عالیہ جڑگل شریف میں بیٹھ کر امام الانبیاء دادائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں.
کریم اور رحیم نبی علیہ السلام اپنے روزے پاک کے اندر جلوہ گر ہو کر ہمارا درود و سلام سن بھی رہے ہیں، سن کر سلام فرما رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنیر لقد ظہر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگتہ ہی قصہ مختصر۔ سرور کا ہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کا ہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو بس عیب ثنائی سے میں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ ہم دوست کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت رہنمائی اہل عقیدت حضرت صاحبزادہ پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب دامت فیوزہم، حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب نقشبندی پاکستانی نقیب محفل، دیگر حضرات علماء کرام ثناء مصطفیٰ اور میرے کریم اور رحیم نبی علیہ السلام کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی احباب بخوب جانتے ہیں کہ آج پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر نعیم الحسن شاہ صاحب کے والد گرامی صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سلام سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات قبلہ پیر صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کے روحانی فیض سے مستفیض فرمائے۔ دور و نزدیک سے جو مردوزن چل کے آئے ہیں اور محفل کے انعقاد کے حوالے سے جن مردوزن نے قبلہ پیر صاحب کے ساتھ تعاون کیا، رب العالمین تمام کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق چند ایک ایسی محبت بری باتیں آپ احباب کی سماعت کے نظر کروں گا۔ عقیدہ اہل سنت کیا ہے، اولیاء کاملین کے حوالے سے اللہ کے ولیوں کے در پہ آنے سے ملتا کیا ہے؟ کیا اللہ کا ولی بعد وفات بعد وصال وہ اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے در پہ آنے والوں کو فیض دیتے ہی یا نہیں؟ اس حوالے سے چند ایک باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آج ہم جس پردے قلندر کے سالانہ عرس پاک کی محفل میں آئے ہیں، آپ کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری۔ میرے آقا امام الانبیاء تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمانے ارشاد ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کے ولی کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا کہ اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے چہرے کو بندہ دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ اور بلا مبالغہ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ قبلہ پیر طریقت پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے مصداق رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کا چہرہ کتنا نورانی اور ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد کرنے والے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے جو مشن جاری رکھے
قبلہ پیر صاحب نے بھی وہی نشانی آج بھی جاری کیا ہوا ہے. قبلہ پیر صاحب قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑا حادثہ کے اندر آپ کی زندگی بہت ساری گزری ہے. یقین جانیے دن کے ٹائم بھی وہ احباب جو اپنے کام سے بازار میں گئے روٹی کا ٹائم ہو گیا تو وہ گھر نہ آئے, وہ قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں چلے گئے. تو پیر صاحب نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم مجھے ملنے کے لیے تو نہیں آئے, تم تو کھانا کھانے کے لیے آئے ہو, میں نے تمہارے لیے کچھ کھانا تیار رکھا ہوا ہے. رب کی عزت کی قسم ہے, دن ہو یا شام, رات ہو, کوئی بھی وقت ہو, جب بھی کوئی مہمان چلا گیا بغیر کھانا کھائے کبھی واپس نہیں آئے. اور یہ جو صفت ہوا کرتی ہے یہ اولیاء کاملین کی صفت ہوا کرتی ہے. اگر آپ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو مطالعہ کریں تو خدا کی عزت کی قسم ہے, تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت غوث اعظم کا لنگر بھی اسی طرح جاری و ساری تھا. آج غوث اعظم کی اولاد بھی وہی کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کی دھرتی کے اوپر اللہ کے ولی جلوہ کر رہے ہیں. اور بالخصوص نبی صاحب کا مزار پرانوار جو اب بھی فیض کا برکت بڑا ہوا ہے. اہل محبت اہل عشاق آ کر آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں. جہاں اللہ کے ولی کا ڈیرا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. جہاں اللہ کا ولی بیٹھ جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا, اور یہ میری بات نہیں ہے, رب کا قرآن ہے, میرے رب کا فرمان ہے. فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, فرمایا کہ جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے, جہاں اللہ والا ہوتا ہے, وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو وہاں بیٹھ جایا کرو, اللہ کی رحمتیں بھی تمہیں مل جایا کریں گی. آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ قبلہ پیر صاحب کے مزار انوار پر آپ حاضری دیتے ہیں, یہاں آتے ہیں, یہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ولی بعد از وصال بھی اپنے چاہنے والوں کو فیض عطا فرماتا رہتا ہے. آج کیونکہ آج کا جو موضوع ہے تھوڑا سا علمی بھی موضوع ہے اور آپ کی توجہ طلب موضوع ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ نور نظیر سے آئے ہیں, کچھ لے کر جائیں. میں پچھلے مہینے میں نبی صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے خوبصورت بات کہی ہے. آپ فرمانے لگے کہ یہ جو مزارات ہوتے ہیں جہاں اللہ کے ولی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں اچھا پیغام جانا چاہیے, علم کا پیغام جانا چاہیے, عمل کا پیغام جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ وہ دربار ہے, یہ وہ در ہے جہاں سے عقیدے کی بھی بات ہوتی ہے, جہاں سے عمل کی بھی بات ہوا کرتی ہے. لیکن آپ سبحان اللہ ڈھیلی کہہ رہے ہیں, تھوڑا ساتھ میرا دیں گے تو پھر انشاءاللہ اگلی باتیں میں کرتا جاؤں گا, آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ہم اہل سنت پر یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ تم ولیوں کے پاس لینے کے لیے جاتے ہو تو اللہ کا ولی دیتا بھی آیا. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے, اور دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی زندہ ولی کے پاس تم جاؤ جو دنیا میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, پھر تو اگر مانتی ہے کہ وہ دعا کر دیں گے, کچھ دے دیں گے, لیکن جو صاحب نظار ہے تم ان کی بارگاہ میں جاتے ہو, یہ تمہیں کیا دیتے ہیں؟ بس آج آپ کو میں نے یہی بتانا ہے, یہ کیا دیتے ہیں اور یہ کیا دیتے ہیں, یہ کیا دیتے ہیں اور یہ کیا دیتے ہیں. بس یہ کچھ نئی باتیں ہوں گی اور بڑی توجہ تو لگاتے ہوں گی. یہ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں. ہم انہیں رب کا مقرب مانتے ہیں, رب کا بندہ مانتے ہیں, ہم انہیں ولی مانتے ہیں, ہم انہیں نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا کا شریک مانتے ہیں. نہ انہیں خدا مانتے ہیں نہ خدا کا
معرفت مل جائے گی اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو اور کیا چاہیے کہ جب تم کسی ولی کی بارگاہ میں گئے، کسی کامل کے در پہ گئے، اس نے تمہارے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا، تمہارا رشتہ اور ناطہ دنیا سے توڑ کر اللہ سے جوڑ دیا۔ جب ایسا معاملہ بن جائے تو سمجھ جانا تمہاری نسبت عام نہیں ہے، تمہاری نسبت بڑی خاص ہے۔ تمہاری نسبت عام نہیں ہے، تمہاری نسبت بڑی خاص ہے۔ اور الحمدللہ آستان عالیہ جڑملو شریف جلوہ گر ہونے والوں اور یہاں کا لنگر کھانے والوں اور قبلہ پیر صاحب کے ساتھ محبت کرنے والوں خوش نصیب ہو لو کہ الحمدللہ تمہارے پیر صاحب شریعت ہے، تمہارے پیر صاحب شریعت ہے، شریعت و سنت کے پابند ہیں۔ یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے، کیونکہ اللہ معاف فرمائے آج کل اس معاملے میں بھی ڈنڈی کافی ماری جا رہی ہوتی ہے، پہچان نہیں ہو رہی ہوتی بندے کو کہ ایک نمبر پیر کون ہے، دو نمبر پیر کون ہے، کیونکہ لبادے اوڑھے کے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری نسبت ہے، ہمارے پیر صاحب شریعت ہے یار، ہمارے پیر صاحب شریعت ہے۔ بندہ بندہ ہو کر، انسان انسان ہو کر، مسلمان مسلمان ہو کر جب ولی کے در پہ جاتا ہے، ولی کے در سے ملتا کیا ہے، یہ تو کمال درجے کی بات ہے۔ میں ذرا کتاب کھولنے لگا ہوں آپ کے سامنے، اس پہ آپ کے سامنے میں جھلکیاں رکھنی ہیں کہ بندے کے اوپر جب کسی ولی کی نظر پڑے اس کا مقام کیا ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اہل محبت کہتے ہیں جب کوئی کتا بھی کسی ولی کی نظر میں آ جاتا ہے وہ بھی عام نہیں رہتا، وہ بھی بڑا خاص ہو جایا کرتا ہے۔ کتے کے اوپر بھی نظر پڑ جائے نا، کتے کے اوپر بھی ولی کی، کس کی؟ یا میرا ہاتھ یوں آ گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نہ بھی کہیں تو پھر بھی پاک ہی ہے، لیکن آپ سے کہلوانے کا مقصد یا فکر تو پوری میری طرح رکھے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ جو اللہ کا ولی اپنی ذہنی زندگی کے ساتھ جلوہ کرے، جہاں سے لے کر پھر قبر والے تک لے کے جاؤں گا کہ یہ بھی فیض دیتے ہیں، قبر والے بھی فیض دیتے ہیں، یہ بھی فیض دیتے ہیں قبر والے بھی۔ اور یہ میری بات گفتگو سے پہلے میں یہ جملہ سن لیجیے گا، اللہ کے ولی کے پہلو میں بیٹھا ہوں، اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ واللہ تنقید کرنا مقصود نہیں، اصلاح کرنا مقصود ہے یار، تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، فرقہ واریت پھیلانا مقصود نہیں، فرقہ واریت کو ختم کرنا مقصود ہے۔ حق آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ لوگ اللہ کے ولی کے در کے اوپر آتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھائی تم ولیوں سے لینے کے لیے کیا چاہتے ہو، یہ تمہیں دیکھ آ سکتے ہیں، آؤ کتاب میری نہیں ہے، مسلک دیوبند کے عظیم عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، کتاب ان کی، حوالہ ان کا، مسلک ہمارا ثابت ہو رہا ہے یار، کتاب ان کی، حوالہ ان کا، عقیدہ ہمارا، عقیدہ ہمارا۔ اللہ کا ولی دیتا کیا ہے؟ ذرا میں سہج مذاق کہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہاں سے شروع کروں تاکہ بات اگلی سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ پیر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے کیا لگتے ہیں جی؟ پیر۔ پہلی بات یاد رکھیے گا، لوگ ہمیں کہتے ہیں تم پیری فقیری میں پڑھے ہو، میں نے کہا ہم نہیں پڑھے، پیری فقیری شروع سے چلی آ رہی ہے یار۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، ٹھیک ہے جی؟ مصنف تھانوی صاحب نے تذکرہ انہوں نے اپنے مرشد کا کیا ہے، تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کس کا کیا صاحب؟ اپنے شیخ کا، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی بھی تھے، صابری بھی تھے یار، وہ چشتی بھی تھے، صابری بھی تھے۔ اور اگلی بات سنیے گا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حج کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ حرم مکہ میں تشریف فرما تھے، تو اس وقت آل نبی اولاد نبی فاتح قادیانیت
اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا حضرت آپ مجھے اجازت دیں میں جواب دیتا ہوں. آپ نے فرمایا پیر صاحب جواب دے دے. پیر صاحب نے جب جواب دیا حاجی دادا مہاجر مکی کو جوش آ گیا. آپ کھڑے ہوئے دستار اتار کر باندھ دی. کہا میرے علی یہ بھی ہم سے بھی فیض لے لے. امداد اللہ بھی آپ کو خلافت دے رہا ہے. امداد اللہ بھی آپ کی خلافت دے رہا ہے. یعنی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ کو خلافت یہاں سے بھی ملی. ٹھیک ہے. تو اب بات بڑی توجہ طلب ہے. ہم ہیں انسان اور الحمدللہ ہم ہیں مسلمان. ہم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر اللہ کے ولی کے در پہ آتے ہیں کہ اللہ کا ولی محبت کی نگاہ ڈال دے. اللہ کا ولی ایسی نگاہ ڈالے جسے ہماری دین و دنیا بدل جائے, ہماری آخرت سمجھ جائے. یہ اللہ کے ولی کے در پہ آنے کا فائدہ ہوا کرتا ہے. ذرا پہلی بات سنیے گا. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے. یعنی وہ اللہ کی عبادت میں مشغول بیٹھے ہوئے تھے. ایک کتا سامنے سے گزرا. کون گزرا؟ بولو نہیں یار کون گزرا؟ کتا سامنے سے گزرا. اللہ کے ولی کے سامنے سے کتا گزرا. اتفاقاً اس پر نظر پڑ گئی. ان بزرگ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ اس نگاہ کا اس کتے پر بھی اتنا اثر پڑا. جہاں وہ جاتا تھا کتے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کرتے تھے. یار مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ کے ولی جلوہ گر ہیں. سامنے سے کتا گزرا, کتے کے اوپر نظر پڑ گئی اللہ کے ولی. اب وہ جو نظر تھی نا وہ اس نظر کا کمال کچھ اور تھا. اب وہ کتا جدھر جاتا کتے اور اس کے پیچھے پیچھے ہو جایا کرتے تھے. اور اگلی بات نہیں وہ بڑی توجہ طلب ہے. اور وہ جہاں بیٹھتا سارے کتے ہلکا بال کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے. پھر ہنس کر فرمانے لگے وہ کتوں کے لیے شیخ بن گیا تھا. یار کہنے لگے وہ کتوں کا شیخ بن گیا تھا, وہ کتوں کا رہنما بن گیا تھا. اب مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ کتے کے اوپر نظر پڑی جب اللہ کے ولی کی, اس کی بھی حالت بدل کے رکھ لی. جدھر جا رہا ہے کتے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. ثابت یہ ہوا کتے کے اوپر بھی نظر پڑ جائے کتے کے اوپر بھی اس کی بھی دنیا بدل جائے. اس کی بھی دنیا بدل جاتی ہے. کہانی سب اگلی بات لکھتے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک کتا آ کر بیٹھا کرتا ہے. بات کتے کی ہوتی ہے تو کتے کی سنیے گا. ہم انسان ہیں, ہماری عقلوں میں بات نہیں آتی, لیکن کتا ہو کر بھی ولی کے در پہ آ جائے تو وہ بظاہر تو شکل و صورت اس طرح کے پاس کتا رہتا ہے, اندر کی کیفیت اس کی بدل جایا کرتی ہے. کہتے ہیں کہ کتا چلے تھے ولی کے بارگاہ میں بیٹھا کرتا. چند دن وہ پیر صاحب کے پاس نہیں آیا. پیر صاحب نے پوچھ لیا بھائی کتا ہمارا نظر نہیں آیا, نام رکھا ہوا کلوا. کتے کا نام پیر صاحب نے رکھا ہوا کلوا. آپ مرید سے فرمانے لگے کلوا نظر نہیں آ رہا, کلوا نظر نہیں آ رہا. اب مرید اترائی ہوئی ہے جو پیر کے منہ سے بات کرنے کے لیے مرید پوری کر دی. مرید کامی اترائی ہوئی ہے. انہوں نے دوڑ لگا دی کتے کی تلاش کر. کتے کو تلاش کرے ہے. اچھا جب مرید واپس پلٹے نا تو آ کر کہنے لگے حضرت ہمیں کتا مل گیا, وہ ایک کتیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہاں سے میں نے کچھ اور بھی کہنا ہے لیکن آپ کی توجہ کرنا لی. وہ ایک کتیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آ کر مریدوں نے پیر صاحب کو یہ جواب دیا. دوسرے دن کتا بھی آ گیا. جب کتا قریب آیا نا کتا فیض دیکھیے گا, ذرا بات سنیے گا. بات میری نہیں ہے, میں احمد رضا کی کتاب کھولوں تو لوگ کہیں گے یہ بریلوی خود سے کہتے رہتے ہیں, خود سے کرتے رہتے ہیں. کتاب میری نہیں, کتاب اشرف علی تھانوی کی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا تذکرہ لکھا ہوا ہے. فتویٰ لگانا ہے کہ اگر ان پہ لگاؤ, ہم پہ نہ لگانا ہے, فتویٰ ان پہ لگاؤ نا کہ جن کی کتاب ہے. آپ کو لطف آئے گا, ذرا میرے ساتھ دیجیے گا. کتا دوسرے دن آگے تو پیر صاحب نے کتے کو دیکھا فرمایا اتلوے رہتا ہمارے پاس ہے, دیتا کتیوں کے پیچھے نہیں. بات سمجھے پیر صاحب فرمایا رہتا ہمارے پاس ہے, بیٹھتا ہمارے پاس ہے, سوچ ہمارے انتظار کرتا ہے, پھرتا کتیوں کے پیچھے ہے. اتنا کہنے کی دیر تھی کتا نکل کے چلا گیا. ایک سوراخ کے اندر اس نے اپنا سارے ڈالا, تڑپ تڑپ کے مار گیا. ارے کتا اتنا غیرت والا تھا کہ جو ولی کے ڈالے پہ بیٹھ کر آنے والوں کو بتا کے چلا گیا. وہ بندہ یا کتا اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنے والا, وہ کبھی نگاہ کسی اور
اجازت نہیں تھی، وہاں میرے مرشد کی مرضی نہیں تھی. مرشد کی مرضی کے بغیر کتا جائے اور مرشد تنبیہ کرے وہ جان دے دیا کرتا ہے. تو کوئی انسان ہے یار، تجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تجھے تو رب نے ذی العقول بنایا ہے، پھر بھی تو کہیں اور ہی پھر رہا ہے، پھر بھی تیری نظر کہیں اور ہی ہے. بات سمجھ کے ہوں گے آپ اس طرف نہیں جانا چاہتا. اچھا اگلی جو بات ہے وہ بڑی توجہ طلب بات ہے. ثانی صاحب کی کتابیں سنیے گا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم پیروں کے پاس رہنے کے لیے آتے ہو، تمہیں ملتا کیا ہے؟ بابا ہمیں تو ملتا ہے نا، وہ تو بات کی بات ہے. تیرا بابا اشرف علی تھانوی جو کہہ کے گیا نا، وہ پہلے سن لے وہ کیا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ لڑکا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ ثانی صاحب یہ بات لکھنے کے بعد کہتے ہیں جن کے فیوز جانوروں پر بھی ہوں ان سے انسان کیسے محروم رہ سکتے ہیں. ثانی صاحب کہتے ہیں کہ جن اولیاء کرام کے فیوز سے جانور یعنی کتے بھی محروم نہیں رہتے تو کوئی انسان ہے. اگر لینے کے لیے آئے فیض محروم تو بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ تیری نیت ہونی چاہیے فیض لینے کی، تیری نیت ہونی چاہیے فیض لینے کی، تیری نیت ہو فیض لینے کی. ان کا کام ہوتا ہے فیض دینا، یہ ان کی مرضی ہے. کتنا دے تیرا کام ہے، برتن لے کے آنا، برتن کو صاف کرنا تیرا کام ہے، لانا تیرا کام ہے، آگے بیٹھ جانا تیرا کام ہے. فیض جانے یہ جانے یہ ان کی مرضی ہوا کرتی ہے، یہ ان کی مرضی ہوا کرتی ہے. یہاں میں تو بات کرتے چلو، کبھی کبھی اعتراض ہم پہ بھی کیا جاتا ہے کہ یار دیکھو نا پیر صاحب کے پاس لوگ رہتے ہیں، نظر بھی بتاتے رہتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتے رہتے ہیں، دیگر معاملات بھی کرتے رہتے ہیں. کسی کو 2 سال ہو گئے، کسی کو 4 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے. اب ایک نیا بندہ آیا، وہ بیٹھ ہوا، اس نے نظر ہانے پہ کام بھی نہیں کیا، نظر پکایا بھی نہیں، محنت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. پیر صاحب کے سامنے آیا، پیر صاحب نے نظر ڈالی، بیٹھ بھی کر لیا، خلافت بھی دے دی اور اس کو سب کچھ عطا بھی کروا دیا. کچھ مریدوں کو تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہم اتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہمیں کچھ ملا نہیں، یہ آج آیا ہے اور آج ہی لے کے جا رہا ہے. اس اعتراض کا بھی جواب سنیے گا، اور اس کا جواب میں خود سے نہیں دے رہا، اعلیٰ حضرت کی زبانی دینا چاہتا ہوں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشرف امام احمد رضا حافظ بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، توجہ کیا سنیے گا. آپ کی عمر تقریباً اس وقت 21 یا 22 برس تھی. آپ بیعت ہونے کے لیے حضرت شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے بیعت ہونے کے لیے. جب آپ بیعت فرمانے کے فوراً بعد پیر صاحب نے خلافت بھی دے دی، وظائف بھی عطا فرما دی. پیر صاحب نے خلافت بھی دے دی، بیعت بھی کیا اور وظائف بھی عطا کر دیے. بیچ میں سے ایک مرید کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت اتنے سال ہمیں ہوئے ہمیں ملا کچھ نہیں، پر یہ تو آج آیا ہے نوجوان، آج ابھی بیعت ہوا ہے، آپ نے خلافت بھی دے دی ہے، وظیفے بھی دے دیے ہیں، حضرت حکمت کیا ہے؟ آپ کے پیر مجھ سے حضرت شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جملہ دیا ہے یار کمال کا جملہ ہے. میں چاہتا ہوں ضائع نہ ہو، اگر آپ کی توجہ ہو تو سن کر سبحان اللہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ ذرا جا کے بیٹھیے گا. حضرت شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں مرید بول تھا، کہنے لگا حضرت ہمیں اتنا عرصہ بیت گیا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں فیض ملا نہیں، یہ آج آیا ہے، آج ہی سب کچھ لے کے جا رہا ہے. شاہ رسول چراغ میں آ گئے، آپ نے فرمایا اعتراض نہ کر، مجھے پتا نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تیار کرنا پڑتا ہے، کچھ تیار ہو کر آیا کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو تیار کرنا پڑتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تیار ہو کر آتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تیار ہو کر آتے ہیں. احمد رضا تیار ہو کر آیا تھا، بس عطا کرنے کی دیر تھی، بس عطا کرنے کی، بولو عطا کرنے کی دیر تھی. آپ نے عطا فرما دیا، ٹھیک ہے نا جی. اچھا یہاں میں ایک اور بھی بات، ایک ذوق کی بات اور علمی ایک بات کرتا چلو. آپ یہ ہیں دودھ والے کے پاس، دودھ لینے کے لیے وہ جو بیچتا ہے اس کے پاس 10 آدمی چلے گئے دودھ لینے کے لیے. اگر کوئی جو کر رہا ہے، ایک بندے کے پاس برتن ہے جو پاؤ کا برتن ہے، دوسرے بندے کے پاس برتن ہے آدھا کلو والا، تیسرے کے بندے کے پاس ہے 1 کلو والا، چوتھے کے پاس ہے 2 کلو والا، ایک کے پاس ہے 5 کلو والا، ایک کے پاس ہے 10 کلو والا. اب مجھے یہ بتاؤ جس کے پاس
رب کی عطا سے دیر ہی ہوتے ہیں. وہ فرمایا کہ جب جانوروں کے اوپر بھی نظر پڑ جائے نا اللہ کے ولیوں کی, ان کی بھی حالت بدل جاتی ہے. وہ تو انسان ہے, ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہماری سب کہتے ہیں ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہاں دھوپ ہونی چاہیے, چاہے چھوٹی ہی ہو. ہماری سب کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ تو کہتا ہے مجھے 10 سال بیت کے 20 سال کے بعد جاتے ہوئے مجھے ملا کچھ نہیں. ہماری سب کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, دھن ہونی چاہیے, مانگنے کی طلب ہونی چاہیے, چاہے تھوڑی ہی ہو. تیرا کام ہے برتن لے کے جانا, عطا کرنا ان کا کام ہے. آج دے, کل دے, 10 سال بعد دے, جب بھی دیں گے عطا کر ہی دیں گے. جب بھی دیں گے عطا کر ہی دیں گے, عطا کر ہی دیں گے. اگلی بات بڑی خوبصورت ہے. فرماتے ہیں اصحاب کہف کی برکت سے ان کا کتا بھی ایسا مشرف ہوا کہ حق تعالیٰ نے کلام مجید میں اس کا ذکر فرمایا. رانی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا فیضان اتنا ہوتا ہے کہ جب کتے کی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو گئے 309 سال وہ ان کی غار پہ اپنی تلیاں بچھائے بیٹھا رہا. فرماتے ہیں کہ رانی صاحب کہتے ہیں وہ اتنا ان کے خیر سے مشرف ہوا کہ رب کائنات نے اس کا ذکر اپنی دارائن قرآن مجید فرقان حمید کیا کرتی. کتا جس انداز کے ساتھ بیٹھا تھا تو کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کیا. رب کہتا ہے قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط, فرمایا ان کا کتا تلیاں بچھا کر بیٹھا ہوا ہے. اس کتے کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے جس کو قیامت تک نمازوں میں پڑھا جائے گا. جس کو نماز قیامت تک نمازوں میں بولو نہیں یار عام حافظ ہو, بڑا مکے میں رہنے والا ہو یا پنجاب میں رہنے والا ہو یا کیسا بھی قرآن کا قاری نہ ہو, آپ سے قرآن کی نہ ہو, فرمایا کہ قرآن پڑھے گا کتے کا ذکر بھی آئے گا, کتے کا ذکر کرے گا. میں نے کہا مولا کتا ہے, کتے کا ذکر کیوں؟ فرمایا کتے کو کتا نہ سمجھ, میرے ولیوں کی نسبت دیکھنا, اس کی نسبت میرے اولیاء کے ساتھ ہو گئی ہے. پر رب کہتا ہے صبح تک قیامت تک اس کا ذکر بھی میں زندہ رکھوں گا. یار اس کا ذکر میں صبح قیامت تک زندہ رکھوں گا. میں ایک جملہ نہ کہتا کہ مجھے آگے توجہ یہ کتے کی نسبت ولیوں کے ساتھ ہو جائے. رب کتے کے ذکر کو مردہ نہیں ہونے دیتا, ولی کو مردہ کیسے ہونے دیتا. کاش یار یہ جملہ میں کسی ایسی نظر نہیں کرتا کہ ہر طرف سے سبحان اللہ ہی. ابھی تو گفتگو شروع ہوئی ہے, ابھی تو بتائیے اختتام کیسا نے کہاں کروانا ہے. یہ تو آغاز ہوتا ہے. ابھی تو میں زندوں میں بول رہا ہوں کہ زندے کے پاس آؤ گے تو بظاہر حیات نہیں کتنا ثابت تو ملے گا. ابھی تو قبر والے کے پاس میں نے جانا ہے کہ یہ بھی کچھ دیتے ہیں, یہ بھی کچھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا ذکر کتے کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ اس کا ذکر فرمایا کہ اس کو قیامت تک نمازوں میں پڑھا جائے گا. جب یہ جملہ بڑی خانی صاحب کہتے ہیں جب حق تعالیٰ کی عنایت کتے پر اس قدر ہوئی تو ہم پر کیوں نہیں ہو. کہتے ہیں جب کتے کے اوپر اتنی عنایت ہے کتا ہے, وہ کتا ہی ہے, اور اس کا عربی میں کتے کو بلانے میں کہتے ہیں کہ کل بھی ہی کہا گیا. کتے کو کتا یعنی کل بھی ہی کہا گیا. لیکن خانوی صاحب کہتے ہیں اس کے اوپر نظر پڑ گئی, اس کا یہ حال ہو گیا. تو انسان ہے, تو انسان ہے, تیرے اوپر اللہ کے ولی کی نظر پڑ گئی تو پھر حالت کیا ہو جائے. اچھا اب ذرا میں مستقبل کہنا چاہتا ہوں, سنیے ذرا. اس پر باتیں کرنے کے لیے میں اختصار کر رہا ہوں تاکہ اگلا مفہوم بھی آپ کو زیادہ سمجھ آئے. آپ کو سننے میں یہ نظر آئے گا کیونکہ فیس بک کا دور, میڈیا کا دور ہے. ہر وہ بندہ جسے 2-4 پڑھ لیے نا وہ بھی اسپیکر آ کر کے بیٹھ گئے, اس 2-4 بندے سامنے بٹھائے ہوئے, اور کبھی کوئی نبی پہ بھونک رہا ہوتا ہے, کبھی ولی پہ بھونکتا ہوا نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ تم ولیوں کے دربار پہ جاتے کہ وہ بار کے ختم ہو گئے, ان سے ملے گا کیا؟ میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں, مرے تمہارے ہوں گے, ہمارے کل بھی زندہ تھے, ہمارے آج بھی زندہ رہے گا. ذرا جا کر اسے پوچھنا, اس مردوں کا نہیں ہوا کرتا, اس زندوں کا ہوا کرتا ہے. اس مردوں کا زندوں کا ہوا کرتا ہے. ذرا ایک اور جگہ پہ آئیے گا, ذرا ایک اور جگہ پہ آئیے گا. میں ذرا آپ کے سامنے ایک جھلک رکھنے لگا ہوں کہ تھانی صاحب کیا کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ اللہ کا ولی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. جب وہ وہاں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی زندگی, حقیقی زندگی عطا
امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے پیر صاحب نور محمد صاحب کا انتقال کا وقت قریب آیا، ان کے وقت وصال قریب آیا نا، جب وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس بیٹھ گئے، پریشانی کے عالم میں پریشان تھے. پیر صاحب نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کہا حضرت پریشان اس لیے ہوں کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں. یہ مرید کو پتہ ہوتا ہے کہ پیر دنیا سے جا رہا ہے، یہ ہر ایک کو خبر ہے. یہ مرید حقیقی کو پتہ ہوتا ہے، جو مرید صحیح ہوتا ہے نا، اس کو خبر ہوتی ہے کہ جب پیر دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کا سر ڈھونڈا ہوتا ہے، پھر اس کو خبر ہوتی ہے کہ پیر کے جانے کا حال کتنا ہوتا ہے. حاجی اللہ مہاجر مکی بیٹھے ہوئے پیر صاحب نے شریف فرمایا، حضرت شاہ نور محمد صاحب کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے فرمایا حاجی اللہ کیوں پریشان ہے؟ کہا حضور پریشان اس لیے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا آپ کے پاس اگر بیٹھا کرتا تھا فیض لے لیا کرتا تھا، فیض لے لیا کرتا تھا. حضرت آپ دنیا سے پتہ کر رہے ہیں تو فیض کیسے لوں گا؟ جملہ سنیے گا. فرماتے ہیں کہ حضرت نے تشفی دی، حضرت صاحب نے پیر صاحب نے ذرا تسلی دی، تشفی دی. فرمایا فقیر مرتا نہیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کر جاتا ہے. یہ جملے اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت کے نہیں ہیں، یہ تاجداری گولڈ بابا میرے علی کے نہیں ہیں، یہ جملے ہیں تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پیر و مرشد شاہ محمد صاحب کے جملے ہیں. وہ کہنے لگے کہ پیر صاحب نے مجھے تسلی دی، کہا بیٹا فقیر مرتا نہیں ہے، وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہو جایا کرتا ہے. وہ کیا ہو جایا کرتا ہے؟ انتقال کرنا، منتقل ہونا. مثلا جیسے بندہ جب فوت ہو جاتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے تو زمین بیٹوں کے نام کیا ہو جاتی ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہونا، منتقل ہونا. اچھا انتقال منتقل سنیے گا، اس کا کیا مطلب کہ باپ کے پاس 10 کنال زمین تھی، اب بیٹے جو ہے وہ 10 کنال سے محروم رہیں گے، انہیں مل جائے گی. بولا دیا انہیں مل جائے گی، محروم نہیں ہوں گے. یعنی ادھر سے ادھر چلے جانا حق ضائع نہیں ہوگا. المختصر کہ اللہ کا ولی ادھر سے ادھر منتقل ہوتا ہے، اللہ اسے اعلیٰ زندگی عطا فرما دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ زندگی. ہم آتے ہیں اللہ کے ولی کے در کے اوپر تو ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم وہاں جاتے ہو تمہیں ملتا کیا ہے. کتاب کا نام ہے امداد المشتاق، لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. اگلا جملہ بڑا کمال کا ہے کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ فقیر صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے، فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا. یار میں جملے کہہ کسی کے آپ کو سمجھ بھی آ جائے تو آپ سبحان اللہ. پیر صاحب کہنے لگے ہم پہ فتویٰ بعد میں لگانا، ہمارے پاس بعد میں آنا، پہلے جا کر امداد المشتاق کھولنا، تھانوی صاحب سے پوچھنا کہ تھانوی صاحب ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو ولی کے گھر پہ جا کر مانگتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا بابا تو یہ کہہ رہا ہے کہ فقیر کی قبر سے وہی جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے مجھے پیدا ہوگا. میری قبر سے تجھے وہی فیض ملا کرے گا جو میری ظاہری زندگی میں ملا کرتا تھا. اگلی لائن سننے والی ہے. فرمایا جب حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا کرتا تھا. میں جملہ اپنے انداز میں پڑھوں گا، یہ تو میں نے عبارت پڑھی ہے تھانوی صاحب کی، میں نے جملہ اپنے انداز میں کہنا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ شروع میں یہ جاگ رہے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ اپنے پیر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پریشان تھا. پیر صاحب نے تشفی دی، فرمایا پریشان نہ ہونا، فقیر ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہو جایا کرتا ہے، جس طرح میری ظاہری حیات سے تجھے فیض ملا کرتا تھا، اسی طرح بعد از مثال بھی میری قبر سے فیض ملے گا. تھانوی صاحب لکھتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں قیلہ اسی طرح ہوا کہ مجھے پیر صاحب کی قبر سے ملتا رہا جیسے ظاہری زندگی میں ملا کرتا تھا. میرا جملہ یاد رکھیے گا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا پیر
کی باتیں نہیں کر رہا. یہ میں آپ کو حقیقت کی طرف لے کے آ رہا ہوں. فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا, فرقہ واریت کی میں جڑیں کاٹ رہا ہوں کہ جو ان پڑھ چاہے لوگ امت میں مجھے کو گمراہ کر رہے ہیں. ہمارے سیدھے سادھے بولے والے آدمی وہ بھی کلپ سن کر ہاں جی فلانے مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تم مزاروں میں جاتے ہو تمہیں کیا ملتا, وہ تمہارے کے مادر سمجھ نظر ختم ہو گئے, تمہیں کیا ملے گا. میں نے کہا تمہیں وہ کوئی چیز سمجھ آئے نہ آئے ذرا اپنے بابے کی کتابیں پڑھ لینا, ذرا اپنے بابے کی کتاب پڑھ لینا. تھانوی صاحب کی کتاب ہے, تھانوی صاحب کی کتاب ہے. تو حاجی کتاب صاحب کہتے ہیں پیر صاحب کی ذہنی حیات سے جیسے مجھے فیض ملا کرتا تھا ایسے قبر سے بھی مجھے فیض ملا کرتا تھا. اگر قبر سے فیض ملنا شرک ہے تو فتویٰ ادھر جائے گا, ہماری طرف آئے گا ہی فتویٰ ادھر جائے گا. ٹھیک ہے. کل میں ایک کلپ سن رہا تھا, وہ مولوی صاحب مولوی سے کیا مبارک وہ کہہ رہا تھا کہ تم قبروں پہ جاتے ہو تو قبر والے سنتے نہیں ہیں, چاہے نبی ہو, ولی ہو, چاہے شہید ہو, چاہے کوئی عام آدمی ہو, اس کی قبر پہ تم جاتے ہو وہ سنتے نہیں ہیں, وہ سنتے نہیں ہیں. میں تو سننے کی بات کرے پھر اپنے بابے کی کتاب کھول ارواح ثلاثہ, اگلی کتاب آئی ہے, اگلی کتاب آئی ہے, اس کا حوالہ ایک رہتا ہے ابھی وہ بعد میں لکھوں گا. اب یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ, یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ, حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب. اور بڑے مزے کی بات ہے یہ کتاب مجھے ملی بھی معلوم سے جب میں ان کے پاس پڑھا کرتا تھا تو میں دوسرے نمبر پہ آیا تھا امتحان میں, انہوں نے یہ مجھے کہا اس وقت کی تھی یہ نگینے کی بات ہے, نینانے کی بات ہے, یہ وہاں وہیں سے ملی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کا صفحہ نمبر 21 ہے, صفحہ نمبر 21 ہے. عقیدے کی بات ہے یار, یقین کریے کہ اس عبارت پر میں گفتگو اگر نہ کروں, اس عبارت پر اگر 2 منٹ میں گفتگو نہ کروں, فقط پڑھ کے سنا دوں, رب کی عزت کی قسم ہے ایک ایک جملہ اتنا واضح ہے, عقیدہ اہل سنت نظر آ رہا ہے, عقیدہ اہل سنت نظر آ رہا ہے. کیوں مطلب محمدیہ کو کوئی عقیدہ دار ہے؟ قرآن کی آیات پڑھ کر وہ قرآن کی آیات بدو پہ نازل ہوئی تھی, وہ بدو والی آیات بلیوں پہ چسپا کی جا رہی ہوتی ہے اور سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ تم بلیوں کے در پہ جاتے ہو, وہ سنتے بھی نہیں ہے, دیکھتے بھی نہیں ہے, کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے. اور میں نے کہا کل کے اندر کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ, اس کا صفحہ نمبر 21 ہے, صفحہ نمبر 21 ہے. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا تھوڑی سی علمی گفتگو ہے, آپ نے مجھے میرا تھوڑا سا ساتھ بھی دینا ہے. خان صاحب سے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علماء جانتے ہیں, عوام کو شاید نہ پتا, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بطن مادر میں تھے, جب بطن ماں کے پیٹ میں تھے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہا کہ ماں کے شکم میں تھے, ماں کے پیٹ کے اندر تھے, تو آپ کے والد مالک شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ, حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن خواجہ 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 قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ تشریف لے گئے. کس کے مزار پہ تشریف لے گئے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. یہ چشتی ہے, یہ کون ہے؟ چشتی سننے والوں تمہارے بابے کی بات آ رہی ہے, پہلے بھی تمہارے بابے کی بات, وہ بھی ہمارے یہ سارے ہمارے کوئی نقشبندی ہو جاتی, سب کرتے بھائی قادری کی آ رہا ہے, فیض ایک ہی آ رہا ہے, فیض ایک ہی آ رہا ہے. میں اس طرح جانے نہیں چاہتا ورنہ یہ بھی ثابت کرتا فیض ایک ہی آ رہا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے مزار پہ حاضر ہوئے. پہلی بات یہاں پہ جملہ یہ سمجھیے گا کہ اللہ کے ولی کے مزار پہ جانا اگر جائز نہ ہوتا, شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کا بھی مزار پہ جاتے, ان کا جانا بتا رہا ہے کہ اللہ کے ولی کے در پہ جانا. پہلے دونوں سمجھ آ گئے, اگلی بات سنیے گا. ان کے مزار پر حاضر ہوئے, مراقب ہوئے. کیا ہوئے؟ مراقبہ کیا. کیا کیا؟ مراقبے کا مطلب ہوتا ہے گردن جھکا دینا, اللہ کے ولی کے در پہ جا کر نظریں بند کر کے اور اپنی روحانی طاقت کے ساتھ اگلے کے ساتھ گفتگو کرنا, بات کرنا, اسے کہتے ہیں مراقبہ کرنا, اسے کہتے ہیں مراقبہ کرنا. مراقبہ کیا پیر صاحب کی قبر پر حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی نے, جو کہتے ہیں کہ نبی ولی کو علم غیب نہیں, جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ولی کو علم غیب نہیں. سنیے ذرا کہ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی حضرت
بڑے بڑے کے بزرگ گزرے ہیں، آپ کے بارے میں ایسا ہے کہ آپ کو روزانہ ہر رات کو 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سو جایا کرتے تھے۔ جب آپ کی شادی ہوئی ہے شادی تو پتہ بشریت 3 دن آپ درود شریف نہ پڑھ سکتے، 3 راتیں آپ درود شریف نہ پڑھ سکتے نا۔ تو ایک بندہ جس کا نام رئیس تھا وہ سویا، اس کو آقا کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اس کو کس کا دیدار نصیب ہو گیا؟ آقا کریم علیہ السلام کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح اٹھنا، قطب الدین کے پاس جانا تو اسے کہنا کہ آج تیسرا دن ہے، تیری طرف سے درود کا ہدیہ نہیں پہنچا سکتا۔ کہتے ہیں نبی کو خبر نہیں، اور میں نے کہا خبر نہیں تو قطب الدین بختیار کاکی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے مسلح کے اوپر بیٹھ کر نبی کریم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ مدنی سرکار کو مدینے میں خبر ہو جایا کرتی تھی۔ ارے 3 راتیں یہ محمد نہ کر سکے، کسی مجبوری کے تحت رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ ایک آدمی جس کا نام رئیس تھا، میرے آقا نے فرمایا قطب الدین کو جا کر کہہ دینا 3 راتیں ہو گئی ہے، درود و سلام کا تو ابھی تک نہیں پہنچا۔ تو میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، ارے جو قطب الدین بختیار کاکی کا درود سن سکتا ہے وہ سارے غلاموں کا بھی درود سن سکتا ہے۔ کہتے نبی کو نہیں پتا، نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ اور سنیے گا، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، جو ساری کائنات کے لیے نبی رسول بن کے خبر ہی نہیں ہے۔ یہی تم تعلیمات دیتے ہو، یہی قرآن کی آیات پڑھ کے داڑھی رکھ کر امامت جبہ پہن کر یہی درس دیتے ہو، نبی کو نہیں پتا۔ اور میں نے کہا کل کے اندر نبی تو نبی ہوتا ہے، جو نبی کی ذات پہ مٹ جائے اللہ اسے بھی فرما دیتا ہے۔ اگلی بات جو توجہ طلب ہے، 3 سال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قبر کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ بولو یار کہاں ہے؟ قبر کے اندر ہے۔ خواجہ صاحب باہر بیٹھے مراقبہ کیا، کیا کیا؟ مراقبہ کیا۔ ادراک بہت تیز تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تمہاری زوجہ حاملہ ہے۔ جو کرو، بڑے قیمتی جملے ہیں، بڑے قیمتی جملے میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ میں اپنی کتابوں سے نہیں ان کے گھر سے دے رہا ہوں تاکہ کل آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ میری زندگی کا پتہ نہیں ہے، میں آج ہوں کل نہیں ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جملے جب یاد رکھیں تاکہ زندگی میں آپ کو گمراہ نہ کر سکے، کوئی بندہ آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قبر کے اندر، شاہ عبد الرحیم ادھر دہلی باہر، اور آپ کی زوجہ آپ کے گھر کے اندر۔ ان کو امید تھی کہ میرے شکم میں کوئی ہے، یہ خبر۔ اچھا قرآن کی آیات پڑھ کے نا یہ کہا جاتا ہے کہ 5 علوم ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان میں سے ما فی الارحام بھی ہے، یعنی پیٹ کا علم جو ہوتا ہے، پیٹ کے اندر لڑکی ہے یا لڑکا کیا ہوتا ہے، یہ کسی کو خبر نہیں ہوتی، ایون کہ وہ رسول اللہ کے انکار کے علم کا بھی انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا کر جو ہاتھ مار امام الانبیاء تو امام الانبیاء ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قبر میں جلوہ گر ہو کر باہر حضرت شاہ عبد الرحیم سے کہہ رہے ہیں تیری بیوی حاملہ ہے۔ یہ اتنا بڑا علم غیب ہے بابا، اتنا بڑا علم غیب ہے ان کے پاس جواب ہی نہیں دے گا۔ شاہ صاحب اندر شاہ عبد الرحیم ادھر سے دیوی تشریف فرمائے، کہا تیری بیوی حاملہ، اس کے شکم کے اندر ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہا کہ ہمارے یہ تو نہیں بات بڑی کمال کی ہے نا، فرمایا اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب بھی ہے، اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب، یہ ولیوں کے درجے ہوتے ہیں، غوث قطب کلندر، یہ جو مراتب ہوتے ہیں نا ابدال، یہ قطب ایک درجہ ہے ولایت کا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فقط تیری بیوی حاملہ ہے، فرمایا تیری بیوی حاملہ بھی ہے، اس کے شکم کے اندر کوئی عام نہیں ہے، رب کا ولی ہے۔ فرمایا اس کے پیٹ میں اللہ کا، اور بولو یار اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا، نام بھی بتا دیا خواجہ صاحب نے، فرمایا نام کیا رکھنا؟ قطب الدین احمد رکھنا۔ اقرار و تسلیم کیا، گھر آ کر بھول گئے، ادھر تو اقرار و تسلیم کیا، گھر آ کر بھول گئے۔ تھوڑا سا ٹائم گزرا تو ان کی بیوی حضرت شاہ عبد الرحیم محتر صدیقی کی زوجہ مطلب وہ نماز پڑھ کے یوں ہاتھ انہوں نے بولا کہ یہ دعا کے لیے، ان کے ہاتھوں میں 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہوئے، 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہوئے۔ تو آپ پر
محدث دہلوی کو بتایا، کہا حضرت میرے ساتھ آج یہ معاملہ ہوا ہے کہ میں نے دعا کی تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں مدار ہو گئے، آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے پیٹ میں اللہ کا ولی ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار عالیہ جنب ہندو شریف۔ یقین جانیے میں ابھی پتہ نہیں 50 منٹ ہو گئے میرے گفتگو کا، تو آپ تھکتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ تھکتے نظر آ رہے ہیں، گفتگو میں کر رہا ہوں، بس آپ کی توجہ چاہیے مجھے، آپ کی توجہ چاہیے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاپی کہاں ہیں؟ مزار شریف کے، وہ بولو مزار شریف کے اندر رہی محدث دہلوی واحد، ان کی زوجہ کہاں ہے؟ گھر کے اندر۔ یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ غیب والا معاملہ ہوتا ہے اور یہ پردے والی چیز ہوتی ہے، ہر ایک کو خبر اس چیز کی نہیں ہوا کرتی، لیکن خواجہ قطب الدین بختیاری کاپی قبر میں دیکھ کر کہہ رہے ہیں عبدالرحیم تیری بیوی حاملہ بھی ہے، اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب بھی ہے، وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا ولی ہوگا، ہوگا۔ میں نے کہا تم خود کو مولا نہ کہلاتے ہو، تم نبی کی علم غیب کا انکار کرتے ہو، یا تو خواجہ قطب الدین بختیاری کاپی بتاتے ہو نظر آ رہے ہیں، یہاں تو وہ نظر آ رہے ہیں، خبر ہی نہیں۔ تو جب بیوی پریشان ہوئی، ہاتھ چھوٹے چھوٹے نمودار ہوئے، تو فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پیٹ میں اللہ کا ولی ہے، تیرے پیٹ میں اللہ کا ولی ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے اصل نام قطب الدین احمد رکھا، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس نام سے کبھی لکھتے بھی تھے، لیکن مشہور ولی اللہ کے نام سے، مشہور کس نام سے ہوئے؟ ولی اللہ کے نام سے۔ اچھا اگلی بات ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں نے بہت ساری باتیں میں نے کر سکتا ہوں کرنی تھی کہ خواجہ صاحب کا جانا، پھر مراقبہ کرنا، پھر اندر سے آواز آنی غیر کی، یہ بہت سارا عقیدہ اہل سنت کو واضح کر رہے ہیں، لیکن اشارہ میں نے دے دی ہے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار بندے بیٹھے ہوئے بہت ساری آواز باتیں سمجھ گئے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جب آخری وقت آیا نا، مثال فرمانے کا وقت آیا نا، جو سب آپ پریشان ہو گئے، پریشان اس لیے ہو گئے کہ بیٹے چھوٹے چھوٹے تھے، اولاد چھوٹی تھی، اولاد کی وجہ سے پریشانی ہوئی، تو اسی کش میں تھے، آقا کریم جلوہ گر ہو گئے، کون آ گیا؟ امام الانبیاء تاجدار کائنات، اور یہ کتاب اشرف رشمانی، ٹھیک ہے، اور یہ لکھنے والے مولانا گنگوئی صاحب ہیں، رشید احمد گنگوئی، دیوبند کے بہت بڑے عالم، ان کی کتاب انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ جب پریشانی ہوئی نا بچوں کی حوالے سے کہ بچے چھوٹے چھوٹے میرے بعد ان کا کیا بنے گا، اسی وقت جناب رسول اللہ کو دیکھا، آپ تشریف لائے اور فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ ابھی میں نے انتظار سے خیر جا کر کروانا تھا آپ کو، لیکن نہیں جانا چاہتا، فرمایا کہ کریم آقا نے فرمایا شاہ ولی اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیری اولاد میری اولاد ہے، تیری اولاد میری اولاد ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیری اولاد میری اولاد ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پریشان نہیں میں خوش ہو گئے تھے، کیا ہو گئے تھے؟ خوش ہو گئے تھے۔ اگلی بات اور اختتام کی طرف میں جا رہا ہوں، اللہ کے ولی کے در پہ ہم آتے تھے، یہاں کبھی کبھی پتھر بھی پڑا ہوتا ہے، کسی مزار پہ جاؤ تو اگر پکی ہو تو مٹی ہوتی ہے، لوگ تھوڑی سی مٹی لے بھی لیتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں، اگر کوئی تکلیف ہو تو مان بھی لیتے ہیں، پتھر ہو تو وہ درد والی جگہ مل بھی لیتے ہیں، تو یہ سارے وہ دوسرے کہتے ہیں کہ تم شرک جا کر کرتے ہو، تو ہاں اس پتھر کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، مٹی پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کتاب میری نہیں، کتاب پھر بھی تیری ہی ہے، میں نے کہا کہ کتاب میری نہیں ہے، کتاب پھر بھی بابا تیری ہی ہے۔ اب دیکھنا کہ اللہ کے ولی کے در پہ جانے سے ان کی مٹی سے بھی زبر کیا کمال ہے، اس مٹی میں بھی کیا کمال ہے، ذرا سنیے گا۔ مولانا شاہ ولی کانی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا معین الدین صاحب، مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا یعقوب صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے، مولانا یعقوب ننوتوی صاحب کا انتقال ہو گیا، یعقوب صاحب کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، پیر صاحب کا انتقال ہو گیا مولانا ننوتوی صاحب کا۔ انتقال کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں سردی لگنے والا بخار کی بیماری پھیل گئی ہے، جاڑا جسے کہتے ہیں جاڑے والا بخار، سردی لگ کر بخار چڑھنا، ٹھیک ہے، وہ کثرت ہو گئی، وہ عام ہو گیا۔ کہتے ہیں جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے کر جا کر باندھ لیتا
اسے ہی آرام ہو جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مولانا یعقوب نانوتوی صاحب کے وصال کے بعد ان کے علاقے میں بخار کی کثرت ہو گئی، جو بندہ قبر پہ جاتا مٹی لے کر باندھ لیا کرتا، اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا تھا، اللہ کہتا کہتا شفا، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ بس اس کثرت سے مٹی لے گئی کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤ ختم ہو جاتا ہے۔ یعقوب نانوتوی صاحب کے بیٹے مولانا معین الدین کہتے ہیں کہ اتنی شہرت ہو گئی ہے کہ والد صاحب کی قبر کی مٹی سے اتنی شفا ملنا ہو گئی کہ جب بھی مٹی ڈلواتے تھے، مٹی صبح ڈلواتے شام کو ختم ہو جاتی، شام کو ڈلواتے صبح ختم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جب معاملہ چلا نا، یہ جب معاملہ چلا تو پھر آپ کے بیٹے مولانا معین الدین صاحب آ کر والد صاحب کی قبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے جملے کو جملے کہے، ذرا جملے سنیے گا، ذرا جملے سنیے گا، کہنے لگے آپ کی کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی۔ نہیں سمجھے بات؟ مولانا یعقوب صاحب اندر ہے، قبر کے اندر ہے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو بڑھ والے کے قبر والے سنتے نہیں مر گئے، میں نے کہا نانوتوی صاحب کی قبر سے فیض مل رہا ہے، ان کی قبر کی مٹی سے فیض مل رہا ہے۔ ارے جب یعقوب نانوتوی کی قبر کی مٹی سے فیض مل سکتا ہے، میرا ایمان ہے بابا مہر علی کی قبر سے بھی شفا مل سکتی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری کی قبر کی مٹی سے بھی رب شفا عطا کر سکتا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ چاہے تو پھر محمود الحسن کی قبر کی مٹی سے بھی شفا عطا فرما سکتا ہے۔ بیٹا باپ کی قبر پہ جا کر انہوں نے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بابا جی آپ کی کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی، آپ کی کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی۔ یہ یاد رکھو، اگر آپ کی کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، اسی طرح پڑے رہی ہو۔ یہ جملے پر بہت سہارا ہو خانی صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کی قبر پہ جا کر کہنے لگا ابا جی آپ کی کرامت، ہماری مصیبت کس لیے ہو گئی؟ بس صبح مٹی ڈالتے شام کو ختم ہو جاتی ہے، شام کو ڈالتے صبح۔ یہ شرک کہاں چلا گیا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں خانی صاحب، شرک کہاں چلا گیا تھا جب تیرے بابے کی قبر کی مٹی سے شفا مل رہی تھی؟ رب شفا دینے والا ہے، جو اس کی قبر کی مٹی میں رب شفا رکھ سکتا ہے، وہ اللہ یہاں بھی شفا رکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں اب کے بعد اگر کسی کو شفا ہوگی تو پھر ہم مٹی نہیں ڈالیں گے، ہم مٹی نہیں ڈالیں گے۔ کہتے ہیں کہ پھر لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا، پھر کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے یہ شہرت ہو گئی ہے کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا اس پہ۔ لیکن جب یہ علم گفتگو ہے، اس کو بڑی باتیں سکتی ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے عقیدہ سنت رکھ دی ہے، آج میں نے آپ کے سامنے عقیدہ اہل سنت سامنے رکھ دیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر پھر اتنا جملہ کہوں گا کہ فیس بک کے ذریعے جو لوگ برا بلا کہہ رہے اور یہ کمزی کو کہتے ہیں وہ کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے نہ چلو۔ ایمان بچانا چاہتے ہو اللہ کے ولی کے در پہ آ جاؤ، ایمان جانے پھر یہ جانے نہیں جانا۔ ایمان بچانا چاہتے ہو پھر کبھی زندگی میں وفات کی تو پھر اس موضوع کو چھیڑ لیں گے، لگے۔ میں آپ نے یہ بھی دعا کرتا ہوں، آپ احباب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبلہ مستقیم محمود الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی فیض مستفیض فرمائے، اور آپ احباب سب کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، آپ کے لیے بیٹھتے ہیں، خیر حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، وہ ہمارے